بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا صدقہ رد کر دیا، پھر اس کو ایسی حالت میں صدقہ کرنے سے منع فرما دیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر کسی کا کسی دوسرے پر قرض ہو اور مقروض کے پاس صرف ایک ہی غلام ہو، اس کے سوا اس کے پاس کچھ بھی جائیداد نہ ہو، تو اگر مقروض اپنے اس غلام کو آزاد کر دے تو اس کی آزادی جائز نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے کسی کم عقل کی کوئی چیز بیچ کر اس کی قیمت اسے دے دی اور اس نے اپنی اصلاح کرنے اور اپنا خیال رکھنے کے لیے اسے کہا، لیکن اس نے اس کے باوجود مال برباد کر دیا، تو اسے اس کے خرچ کرنے سے حاکم روک دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے اس شخص سے جو خریدتے وقت دھوکہ کھا جایا کرتا تھا فرمایا تھا کہ جب تو کچھ خرید و فروخت کرے تو کہا کر کہ کوئی دھوکے کا کام نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال اپنے قبضے میں نہیں لیا۔ اس حدیث کی تشریح اور سیاق و سباق یہ ہے، ہوا یہ کہ ایک شخص ایک مرغی کے انڈے کے برابر سونے کا ایک ڈلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا آپ بطور صدقہ اسے میری طرف سے قبول فرمائیے، واللہ میرے پاس اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، اس نے پھر یہی کیا، آپ نے آخر وہ ڈلہ اس کی طرف پھینک دیا اور فرمایا تم میں کوئی نادار ہوتا ہے اور اپنا مال جس کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا خیرات کر دیتا ہے، پھر خالی ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، یہ خیرات کسی حالت میں بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ خیرات اس وقت کرنی چاہیے جب آدمی کے پاس خیرات کرنے کے بعد بھی مال باقی رہ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ ایک شخص کو خرید و فروخت میں دھوکہ دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت فرمائی کہ جب خرید و فروخت کرو تو لا خلابہ کے الفاظ کہہ دیا کرو، یعنی اس میں دھوکہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ معاملات کرتے وقت یہ الفاظ کہہ دیتے تھے۔